الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه اما بعد. کل کے مجلس میں ہم لوگوں نے اسباب نزول کے فائدے کیا ہیں، اسباب نزول جاننے سے ہم کو کیا فائدے ہیں، یہ ہم نے سنا. اچھا، ہاؤ واز دا قرآن ریویلڈ، قرآن کیسے نازل ہوا. آپ نے وحی میں سن لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ میسج دیتا ہے، تفصیل سے ہم نے گفتگو کر لی کیسے میسج آتا ہے، کیسے وحی آتی ہے، اس کی کیسی کیفیت ہے، کیا ہوتا ہے، ہم نے وحی میں سن لیا. اب یہاں جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے پورے کا پورا نازل ہوا جو پہلے آسمان میں ہے، اور پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ہر واقعے کے مطابق ہر سوال کے جواب میں مناسب آیتوں کو لے کر نیچے آئے 20 پر 3 سال کے فاصلے میں. اسی طریقے سے قرآن نازل ہوا. جیسے حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ ہے وہاں سے قرآن لایا گیا لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں، مبارک رات میں، یہ پہلے آسمان میں لا کر رکھ دیا گیا. 3 آیتیں قرآن میں جس پہ اس کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بقرہ کی. اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. دخان کیا ہے؟ یہ قدر کیا ہے؟ یہ تینوں آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم نے قرآن کو رمضان کی رات میں نازل کیا. ایک دوسری آیت میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، ایک تیسری آیت میں مبارک رات. اس سے مراد کیا ہے؟ وہی لیلۃ القدر کی رات ہے. اور لیلۃ القدر کہاں آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، رمضان میں آتی ہے. تو یہ جو قرآن نازل ہوا رمضان میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جبرائیل لائے، لا کر کہاں رکھے؟ پہلے آسمان میں. اور پہلے آسمان سے زمین میں نازل ہوتا رہا، جیسے حاکم کی روایت میں آیا ہے، اور اس کی طرف بیہقی اور نسائی کی روایتوں میں ابن عباس کی طرف سے روایتیں منقول ہیں. جیسے ابن عباس ایک روایت میں کہتے ہیں نزل القرآن جملۃ واحدہ الی سماء الدنیا. قرآن جو ہے ایک ہی اٹیچ پورے کا پورا قرآن ایک ہی ساتھ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پا گیا، اللہ کے پاس سے پہلے آسمان پا گیا. اور پہلے آسمان سے جیسے تارے تھوڑے تھوڑے کہہ کر گر جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کہہ کر آسمان سے زمین کو آتے نازل ہوئے. سمجھے آپ؟ یہ جو ہے حاکم اور بہقی کی روایت ہے. تو یہ چیز جو ہے قرآن کیسے نازل ہوا؟ 2 مرحلے، 2 phases. فرسٹ فیز کیا ہے؟ پہلے آسمان. سیکنڈ فیز کیا ہے؟ پہلے آسمان سے زمین کو. پہلے آسمان کو جو آیا ایک ہی رات میں آ گیا، رمضان کی ہی رات میں پورا آ گیا. دوسرے آسمان کو جو آیا وہ کیا تھا؟ مطلب سیکنڈ فیز کیا ہے؟ 20 پر 3 سال کے فاصلے میں. تو یہ ہے، اس طریقے سے قرآن نازل ہوا. ہاں، اقرأ بسم ربک الذی جو غار میں ملے تھے وہ رمضان کی رات، لیلۃ القدر کی رات، کوئی شک نہیں. ویسے ہی وہی تو بتایا، رمضان کی رات میں ایک ہی وقت پورے کا پورا قرآن اللہ سے لے کر پہلے آسمان پا گیا، جبرائیل لا لیے. اب پہلے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 پر 3 سال کے فاصلے میں ضرورت کے تحت نازل ہوتے ہیں. ہاں وہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کو یعنی مراد کون سا؟ قرآن. یہ نہیں کہا گیا کہ انا انزلناہ، انا انزلنا آیا، انا انزلنا الآیات، یہ نہیں کہا گیا. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے رات میں نازل کیا. قرآن کیسے؟ پورا مکمل قرآن جو لوح محفوظ ہے پہلے آسمان پر. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، یہی قرآن نازل ہونے کا طریقہ ہے. سمجھ بات؟ اس کے بعد یہ جو قرآن الگ الگ بول کے نازل ہوا،
یہ جو قرآن جو ہے الگ نازل ہوا پہلے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ، کبھی کبھار 5 آیت، کبھی کبھار 10 آیت، کبھی کبھار ایک سورت، کبھی کبھار ایک مکمل سورہ پورے کا پورا. جی ہاں ابھی آئیں گی باتیں. اس طریقے سے قرآن نازل ہوا. جیسے سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے، سورہ انعام کے تعلق سے آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا تو 70,000 ملائکہ لے کر آئے اسے. کتنے ملائکہ؟ سورہ انعام کو 70,000 ملائکہ اپنے ساتھ لے کر آئے. انعام. تو یہ روایت ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس سسٹم سے نازل کیا. سسٹم کیا ہے؟ پہلے فیز میں پورا آسمان کو آ گیا، اس کے بعد آسمان سے زمین کو آیا. یہ ایسا کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن کی عظمت کتنی ہے. دیکھیے قرآن کی عظمت اور اس کا معجزہ یہ کتنا ہے کہ ایک ہی رات میں پورا نازل کر دیا گیا. اور اسے کیسے لے کر آئے؟ بڑے بڑے ملائکہ، صرف ایک سورت انعام کو 70,000 ملائکہ لے کر آئے. تو یہ جو چیز ہے اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، بتانے کے لیے کہ ملائکہ کو کہ دیکھو ہم کیسے قرآن ایک رات میں نازل کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے کسی بھی کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا. تورات ایسے نازل نہیں ہوا، انجیل ایسے نازل نہیں ہوا. ملائکہ کو بتایا گیا کہ یہ جو میسج ہے قرآن یہ کافی اہمیت والا ہے، اسی لیے ہم اس طریقے سے اسے نازل کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے اندر معجزہ بھی ہے کہ پورا قرآن نازل ہو گیا اور زمین میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس کے مناسبت سے قرآن نازل کر رہے ہیں. معجزہ ہے یہ. تو یہی جو حکمت ہے اس طریقے سے نازل کرنے کی، یعنی پہلے آسمان میں پورا اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے 20 پر 3 سال کے فاصلے میں. ہاں وہی معجزہ ہے. مظاہرے کی آیت ہے، لیان کی آیت ہے. یہ پہلے آسمان میں ہے آلریڈی. واقعہ پیش آیا تو لے کر آ گئے. اب کیسے اللہ تعالیٰ وہ آیت کو پہلے ہی رکھ دیا؟ یہی معجزہ ہے جو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے. دیکھو ہم ایسے بھی نازل کر سکتے ہیں، تورات انجیل جیسا نہیں ہے، ایسے بھی نازل کر سکتے ہیں. اسے ملائکہ کو بتانا تھا کہ قرآن کی اہمیت کتنی ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو الگ الگ نازل ہوا ہے اس کے تعلق سے اہل کتاب نے سوال کیا. بولے کہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یہ کیوں جو ہے پورا قرآن ایک ہی ساتھ نازل نہیں ہوا؟ ایک ہی ساتھ نازل ہو جانا چاہیے جیسے اس سے پہلے تورات و انجیل ہوا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے كذلك لنثبت فؤادك ورتلناه ترتيلا. ہم اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں. ورتلناه ترتیلا، ہم نے ایک ایک کر کے واضح طور پر ان آیتوں کو تم پر پڑھ دیا. کفار کے جواب میں تو اللہ تعالیٰ ادھر جو لفظ استعمال کیا ہے كذلك لنثبت فؤادك، ایک دوسری جگہ كذلك نزلنا. تو نزلنا کا لفظ ہے، اس سے مراد ایک ایک آیت، 2 آیت، 5 آیتیں، ایک ایک سورت، 2 سورت. انزلنا کہیں گے تو پورا ملا کے. اس لیے سورہ قدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ، یعنی پورے کا پورا ایک ہی ساتھ اتار دیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی نزلنا کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ایک آیت، 2 آیت کر کے، وقتاً فوقتاً. تو انزلنا، انزال تنزیل میں فرق ہے. انزال جو مکمل نازل کر دیا گیا جو پہلے آسمان میں، تنزیل پہلے آسمان سے زمین میں. تو اللہ تعالیٰ یہ الگ الگ نازل کرنے کا مقصد اس سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے یہ آیتیں ذہن میں بٹھا دیں. یہ الگ سلوک ہے قرآن کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے قرآن کو محفوظ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علينا بیانه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کیجیے حفظ کرنے کے لیے. آپ کے دل میں بٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے دل میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو اس کے معنی بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت، 2 آیت کر کے نازل کر کے ذمہ داری پوری کی ہے، جو اس سے پہلے والے کتابوں کے ساتھ نہیں کیا گیا سلوک. نزلنا کہیں گے تھوڑا تھوڑا کہیں گے، انزلنا کہیں گے پورا. اسی لیے لیلۃ القدر کی آیت میں کیا ہے؟
انزلنا یعنی پورے کا پورا پہلے آسمان میں نازل کر دیا. انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ پورے کا پورا مبارک رات میں ہم نے پہلے آسمان میں نازل کر دیا پورا قرآن. اس کے بعد جہاں کہیں بھی الفاظ استعمال ہوئے نزلنا کے الفاظ استعمال ہوئے یعنی تھوڑا تھوڑا کہہ کے ضرورت کے تحت ہم نازل کیے ہیں. اچھا یہ الگ الگ نازل کرنے سے اس میں کیا فائدے ہیں, کیا سگنیفیکینس ہے؟ لکھ لیجئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس چیز کو بٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کو بٹھانا یہی مقصد تھا. اسی لیے الگ الگ کہہ کے آیتیں نازل ہوئی. جیسے ایک بہت بڑے مفسر ابو شامہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس میں مشرکین نے سوال کیا کہ قرآن کو ایک ہی ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو لنثبت به فؤادک کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اس سے مراد آپ کے دل میں بات کو پختہ کر دوں, اسی لیے ہم نے ایسا کیا. تو ابو شامہ جو اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لنثبت به فؤادک کا مطلب لنقوی به قلبک, آپ کے دل کو یہ آیتوں سے بھر کے مضبوط کرنا ہمارا مقصد ہے. تو پہلی حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیت اچھی طریقے سے بیٹھ جائے, کیونکہ آپ ہی نبی ہے, رسول ہے. آپ کے دل میں آیتیں نہ ہو تو آپ کی امت کے دل میں کیسے ہو گیا ہے؟ تو سب سے پہلی حکمت یہ الگ الگ نازل کرنے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں. دوسری حکمت اس میں چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو کہتا ہے کہ یہ آیت ہم نے نازل کی ہے, اس کے بدلے میں تم آیت لاؤ, اس کے بدلے میں تم آیت لاؤ. اگر وہ کچھ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر اور ایک آیت نازل کرے گا. یہ الگ الگ نازل کر دو ایسا ہو سکتا ہے, پورا ملا کے نازل کر دے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پوری کتاب نازل کر دیا تو اس وقت چیلنج دے نہیں سکتے. جیسے تورات ہے پورا نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے تورات میں چیلنج نہیں دیا ہے کیسے کچھ کتاب لاؤ, لا لیں گے تو جواب کیا ہے؟ پھر اللہ کو نازل کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت الگ الگ نازل کیا تاکہ چیلنج ہو. یہ لو آیت جواب دے سکتے ہو تو ہم بھی جواب دیں گے اس کے بعد چیلنج کے لیے. نمبر 3 امت تاکہ آسانی سے حفظ کر لے, امت کو حفظ کرانا مقصد. حکمت نمبر 3 کیا ہے؟ امت کو حفظ کرانا. اگر پوری موٹی کتاب دے دیں حفظ کرو بھائی بول کے نہیں کریں. اسی لیے قرآن حفظ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی سب سے پہلے چھوٹے پارے ہاتھ ملائیں. اتنی موٹی کتاب لے کر آئیں گے تو دیکھ کر جو ہے ڈر جائے گا. تو حفظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو سب سے پہلے سورتیں دیتے ہیں, اسے یاد کرو تھوڑا تھوڑا کہہ کے. اس سے کیا ہے آدمی پورا قرآن آسانی سے حفظ کر سکتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں سورہ کا سسٹم ہے. سب سے پہلے چھوٹے سورے یاد کرو جس میں الفاظ مشکل ہیں, وہ کر لے سکتے ہیں. تو بڑے سورتیں بڑی آسانی سے حفظ کر لے سکتے ہیں. بڑے جو سورتیں ہیں اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آسان ہے. ہم نے پہلے سنا مدنی صورتوں کی حکمت کیا ہے؟ بڑی آیتیں اور آسان ہیں احکامات. مکی صورتوں کے صورت چھوٹے الفاظ کٹھن ہیں. کیوں؟ تاکہ آدمی چھوٹی صورت میں الفاظ کٹھن پڑھ سکتا ہے, بڑی صورت پورے کٹھن الفاظ نہیں ہو سکتا. سسٹم دیکھیے تاکہ امت اسے اچھی طریقے سے حفظ کر لیں. یہ تیسری حکمت. جیسے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم بڑے صحابہ سے قرآن کیسے حفظ کرتے تھے؟ فجر کے بعد 5 آیت, پھر مغرب کے بعد 5 آیت, اس طریقے سے ہم حفظ کرتے تھے. اور دوسرے حدیث میں کیا ہے صحابہ کیسے حفظ کرتے تھے؟ سورہ بقرہ کو بعض لوگوں نے 10 سال حفظ کیا, 10 سال حفظ کیا اس پر عمل کیے, حفظ کیے اس پر عمل کیے. تو کیسے دل میں بات بیٹھے گی؟ آپ عمل کریں گے تو بات دل میں بیٹھ جائے گی. ایک آیت نازل ہوئی اس کا مطلب سمجھے, اس پر عمل کرے, وہ آیت بیٹھ گئی دل میں. تو حفظ کے ساتھ عمل کریں گے تو بات اچھی طریقے سے بیٹھے گی. تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہو, نہیں صرف تھیوری ہے نہیں بیٹھے گا, صرف پریکٹیکل ہے فائدہ نہیں, کچھ بھی علم بغیر علم کے ہو جائے گا. تو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہو, آیت نازل ہوئی اسے عمل میں لاؤ تو آیت بیٹھ جائے گی دل میں. اسی لیے بعض ایسی چیزیں ہیں کیا ہے آدمی عمل کرے تو وہ بات دل میں بیٹھ جائے گی. چاشت کی نماز ہے, کتنے رکعت ہیں؟ چاشت کی نماز پڑھے ہیں, ایک مرتبہ پڑھے بول تو یاد ہو جائے گا. ایسے کئی اعمال ایسے ہیں ایک مرتبہ کر لے وہ پورا مسئلہ ذہن بیٹھ گیا, عمل کرتے ہی بات بیٹھ جائے گی دل میں. اور قرآن بھی کیا ہے کیسے حفظ کر سکتے ہیں آپ؟ نماز میں پڑھیے اسے, 10 آیتیں یاد کی ہیں نماز میں امپلیمنٹ کیجیے, نماز میں سے پڑھیے بیٹھ جائیں.
آیتیں یاد کی ہیں 2 3 4 کچھ بھی یاد کیے ہیں، اسے لے کر نماز میں پڑھیے، الحمدللہ دل میں بیٹھ جائے گی بات۔ تو یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نازل کیا، لوگ پڑھیں اس پر عمل کریں، اسے نماز میں پڑھیں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد پھر دوسرے آیتیں، اس طریقے سے تاکہ امت کے لوگ اسے حفظ کر لیں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو الگ الگ اس وجہ سے نازل کیا تاکہ لوگوں کے سائیکالوجی کو سمجھ کر نازل کریں۔ جیسے شراب کے تعلق سے ہے، جیسے حضرت عائشہ کہتے ہیں اگر مدینے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت نازل کرتا کہ آج سے شراب حرام ہے تو کوئی شراب نہیں چھوڑتا، اتنے ایڈکٹ تھے شراب کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل کیا؟ سب سے پہلے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ شراب کیا چیز ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اس میں فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں۔ یہ پہلی آیت، اس سے کیا ہے وہ زور توڑ دیا گیا۔ تو جو نیک تھے سمجھدار صحابہ تھے ان لوگوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا، یہ آیت نازل ہوتے ہی چھوڑ دیا، لیکن بعض لوگ چھوڑے نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو یہ شراب پی کر نماز کو مت آؤ، شراب پی کر نماز کے لیے مت آؤ۔ تو معلوم ہو گیا مومنین کو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے پی کر کیسے نماز پڑھے، نماز پاک چیز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں یہ چیز کیسے پی کر آئے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ چیز اچھی نہیں ہے، چھوڑ دیا بعض لوگوں نے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجز من عمل الشیطان، اے لوگو یہ جو سود ہے، یہ جو ہے شراب ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اس کے بعد تمام لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت کی، کیسے ان کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھا۔ اگر پوری کی پوری نازل کر دے یہ چیزیں نہیں کر سکتی، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آخری فائدہ، اچھا سوال یہ کر رہے ہیں، سوال سمجھ میں آیا؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شراب خور ہے اسے جا کے آپ نصیحت کیے، وہ بولا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہوں میں، لیکن کیا ہے تھوڑا تھوڑا بول کے چھوڑوں گا، پہلے جو ہے یہ کیا ہے بول کے پہچان لے کے رتی چھوڑوں گا، اس کے بعد نماز بھی نہیں پیوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پورا چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو بھائی، اب اتنا بھائی تھوڑا اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ہے، کل ایک جو ہے فجر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا اور ایک یاد کرتا ہوں، اس کے بعد تیسرے وقت یاد کرتا ہوں، اس طریقے سے 5 نماز کی میں پابندی شروع کر لوں گا۔ یہ سب کب ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے، لیکن کب؟ جب نبی تھے شریعت نازل ہوتی تھی اس وقت مناسب تھا، لیکن شریعت مکمل ہو گئی، تو شریعت مکمل ہونے کے بعد جو حکم قرار پایا وہی حکم ہوگا۔ اسلام قبول کرتے ہی 5 وقت نماز پڑھے ہوں کسی بھی حالت سے، اسلام قبول کرتے ہی شراب چھوڑے کسی بھی حالت، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نبی ہوتے تو صحیح ہوتا، شریعت نازل ہوتی تھی تو تب صحیح تھا، لیکن شریعت پوری مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جس حکمت سے ان آیتوں کو نازل کیا وہ سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، سمجھے آپ؟ تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے دعویٰ بالکل غلط ثابت ہوگا۔ حکمت نمبر 5 یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ الگ الگ نازل کر کے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں؟ کیسے؟ یہ الگ الگ نازل ہونے کے باوجود بھی گویا کہ ایک ہار کے موتیاں ہیں جو جوڑ دی گئے ہیں، ایک ہار ہے اس میں موتی آپ جوڑتے ہیں، کیسے جڑ کر رہتے ہیں اس طریقے سے سورت آیتیں جڑے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ کب نازل ہوئی؟ ایک آیت پہلے، ایک آیت بعد میں، ایک آیت 20 سال کے بعد، ایک آیت 15 سال کے بعد، لیکن یہ جب قرآن آپ دیکھتے ہیں تو بالکل اس کی ترتیب موتی کے ہار جیسی ہے، موتی کی جیسے ترتیب ہے اس کی۔ یہ کون سی کتاب میں ایسا ہو نہیں سکتا، کون سی کتاب میں بھی ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن قرآن میں چیز موجود ہے، یہ معجزہ ہے۔ 20 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی، 20 سال کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، لیکن بعد میں نازل ہونے والی آیت
وہ آیت سے پہلے ہے، لیکن آپ ملا کر پڑھیں گے تو بالکل دونوں کے درمیان مناسبت، بہترین مناسبت ہے، کوئی چینج نہیں ہے اس کے اندر. یہاں تک کہ آپ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ زمانے کی ترتیب سے جوڑ لیں، زمانے کی ترتیب سے جوڑ لیں تو اس کے اندر وہ ریلیشن نہیں ہوگا. حالانکہ قرآن کے بعد سب سے فصیح زبان، سب سے بہتر زبان حدیث کی زبان ہے. یہ زبان کو بھی آپ زمانے کے اعتبار سے جوڑ لیں گے تو اس کے اندر وہ ترتیب نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ جو ترتیب سے قرآن کی آیتیں ہیں آگے پیچھے نازل ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر جو سیکوینس ہے یہ موتیوں کے جیسا ہے. ایک ہار ہے، اس میں موتیاں جوڑ دی گئی ہیں، ایک کے بعد ایک ایسے خوبصورت ہیں، اس طریقے سے ہیں. قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، عربی زبان سب سے پختی ہے، سب سے بہتر ہے. ایسی زبان کو بھی آپ زمانے کی ترتیب دے دیں گے تو اس کے اندر وہ ترتیب پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یونیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ الگ الگ نازل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، بندہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا. اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو عربی زبان معلوم ہونا چاہیے. قرآن سے آپ کو ایسا لگاؤ پیدا ہو جائے تو آپ کو یہ حکمتیں معلوم ہوں گی. تو یہ 5 فائدے ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا الگ الگ کر کے. تو الگ الگ کرنے کر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، اس سے فائدے کیا ہیں؟ یہ 5 فائدے ہیں. اگر پورا ملا کر نازل کر دیا جاتا تو یہ فائدے سے خالی ہو جاتا. انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو کر لے. کل کے مجلس میں بقیہ باتیں دیکھیں گے. کل کے مجلس میں قرآن کو کیسے حفاظت کیا گیا، سوال کر رہے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا کیسے معلوم ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس پر دلیل ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس چیز کی دلیل ہے کہ قرآن ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے بعد وہی نہیں، آپ کے بعد وہی نہیں. اور آخری میں جو آیتیں نازل ہوئی، جیسے بتایا آپ کو کہ مختلف اقوال ہیں، بعض لوگوں نے بات کہا، بعض لوگوں جو آخری سنا اس کو کہا. تو کوئی ایک آیت کو ٹھیٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخری آیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس چیز پر دلیل ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. اسی لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ابوبکر رونے لگے، ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں شیخ صاحب؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج کی اختتام کا اعلان ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اسلام پھیل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام پھیل گیا. تو اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہونے کے 80 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 80 دن اس کا وفات پا گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس چیز کی دلیل ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے امکان تھا کہ آیت نازل ہوں. ہاں وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہاں تھے؟ مینا میں تھے، عرفات میں تھے، اس وقت آیت نازل ہوئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، یہ مکے کو جو دین کا اڈا ہے آپ کو لا کر دے دیا. اس طریقے سے دین کو مکمل کیا ہم نے. آج حج کا آخری فریضہ وہ بھی ہم نے مکمل کر دیا، بتا دیا لوگوں کے اس کے کیا احکامات ہیں. اور جس طریقے سے تم لوگ جمع ہو کر ہیں مکے میں، اور مکے میں دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے سوائے اسلام کے، یہ جو ہے مذہب کو ہم نے آپ کے لیے پسند کیا ہے. یہ اسے مراد ہے. قرآن کو جمانے کی باتیں کل آئیں گے. آج ہم نے کیا سنا؟ قرآن کیسے نازل ہوئی یہ ہم نے سنا، اس کے متعلق مسائل. کل کے مجلس میں قرآن کو کیسے جمع کیا گیا یہ باتیں انشاءاللہ کل کے مجلس میں آئیں گے. واللہ اعلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.